الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کی خدمت میں کئی ہفتوں سے باب التوبہ کے عنوان سے ایک باب چل رہا ہے، جس کے اندر توبہ سے متعلق احادیث، اس سے متعلق واقعات، صحیح واقعات آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے جا رہے تھے. اب جو حدیث ہمارے سامنے ہے وہ بھی گویا کہ ایک واقعہ ہے، وہ بھی ایک حادثہ، ایک واقعہ ہے جو مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی نجید عمران بن حسین الخزاعی رضی اللہ عنہما ان امرأة من جہینة اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبت حدا فاقمه علی. حضرت ابو نجید عمران بن حسین خزاعی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ جہینہ کی ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جبکہ وہ زنا کی وجہ سے حاملہ تھی. اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے حد مجھ پر نافذ ہوتی ہے، تو آپ مجھ پر سزا نافذ کیجئے، حد نافذ کیجئے. فدعا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ولی کو بلایا، اس کے ذمہ دار کو بلایا. فقال، اس سے کہا، احسن الیہا فاذا وضعت فأتنی. ففعل، فرمایا کہ جب ولادت ہو جائے تو اس خاتون کو میرے پاس لے آنا. تو اس ذمہ دار نے، اس ولی نے ایسے ہی کیا. فامر بها نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشدت علیہا ثیابها ثم امر بها فرجمت ثم صلی علیہا. پھر وہ ذمہ دار اس خاتون کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ولادت کے بعد. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم دیا، اس کے کپڑے اچھی طرح باندھ دیے گئے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو اس کو رجم کیا گیا، سنگسار کیا گیا. تو اس کے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. فقال له عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، تصلی علیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد زنت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس عورت کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں جبکہ یہ زنا کر چکی ہے، زانیہ ہے. قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها للہ عز وجل. تو فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ مدینہ کے 70 افراد کے درمیان بانٹ دی جائے، تقسیم کی جائے، تو یہ توبہ ان 70 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گی. کیا تم نے اس سے بڑھ کر بھی کسی ایسے شخص کو پایا جس نے توبہ کے خاطر اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا؟ رواہ مسلم. یہ حدیث کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں ہوا. اس حدیث مبارکہ سے بھی بے شمار باتیں اس سے معلوم ہوتی ہے. سب سے اہم بات اس سے معلوم ہوتی ہے کہ مومن کی فطرت یہ ہونی چاہیے کہ مومن اپنی عادت بلکہ اپنی فطرت اس طرح بنا لے کہ سب سے پہلے تو اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے انسان ہونے کے تحت، انسان ہونے کے خاطر، تو مومن کی عادت، اس کی فطرت ہونی چاہیے کہ اس گناہ کے بعد فوراً وہ شرمندہ ہو، اس سے ندامت ہونے لگے، اسے بہت افسوس ہونے لگے کہ مجھ سے گناہ کیسے ہو گیا. پھر اس کی تلافی کے لیے، اس کی توبہ کے لیے کوششیں کرتا رہے، یہاں تک کہ اگر اس کوشش کے خاطر اپنی جان کو ہلاکت میں بھی ڈالنا پڑے تو اس سے بھی آدمی کیا نہ کرے، دور نہ ہٹے. کیونکہ گناہ ایک مومن سے ہو جائے تو مومن کو بے چین ہو جانا چاہیے، بالکل ندامت اس کے اندر ہونی چاہیے. جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کے اندر یہ صفت بالکل مکمل طور سے پائی جاتی تھی. جب بھی کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جاتا تو بہت پریشان ہوتے تھے،
بہت وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک صحابیہ ہیں، مطلب ایک خاتون ہے، اس کا ایمان بھی اس قدر مضبوط کہ گناہ ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگی کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، اب مجھ پر حد نافذ کیجیے۔ تو ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب خشیت الہی، جب خوف خدا، اللہ کا ڈر جب بندوں کے اندر آتا ہے تو پھر بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کو چھپاتا نہیں ہے۔ یعنی اگر بندے سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کی تلافی کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ خوف خدا ایک ایسی چیز ہے کہ جس بچے کے اندر پایا جاتا ہے، جس بندے مومن کے اندر پایا جاتا ہے، اس کے ایمان کو دن بدن اتنا نکھارتا رہتا ہے، اتنا سنوارتا رہتا ہے۔ یہ اللہ پر یقین کی، اللہ سے خوف کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد بھی ایک مستقل باب اسی متعلق آ رہا ہے، باب التقویٰ کے نام سے، کہ تقویٰ بہت بہترین چیز ہے، جس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے ایمان کو منور کرتی ہے۔ تو اگلے اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی۔ تو اس حدیث پاک سے بات معلوم ہوئی کہ مومن پر سے جب بھی گناہ سرزد ہو جائے فوراً اس پر کیا ہونا چاہیے، مومن کو شرمندگی ہونی چاہیے، ندامت ہونا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوئی کہ اسلام نے جو سزائیں متعین کی وہ بڑی خطرناک ہیں۔ زنا کرنے والے کی سزا بھی بڑی خطرناک ہے۔ زنا کرنے والے دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک شادی شدہ، ایک غیر شادی شدہ۔ اسلام نے دونوں کے حکم الگ الگ ہیں۔ غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ کے لیے رجم یعنی سنسار۔ تو اب کوئی یہ غیر شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ آدمی زنا کرتا ہے یا عورت زنا کرتی ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھروں سے مار مار اس کو ختم کیا جائے گا۔ یہ سزا ہے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے درمیان۔ اب یہاں پر بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کے متعلق۔ If any person asks the Islam has too much hard punishment for criminals, what's the reason؟ کوئی پوچھے کہ اس کا کیا مقصد ہے کہ اتنی سخت سزائیں اسلام نے نافذ کی ہے۔ My dears, in order to less the crimes ratio day by day less than less، تاکہ کرائم کا ریشو جو ہے، جرائم کا جو تناسب جو ہے دن بدن کم ہو جائے، یہ اسلام کی آئیڈیالوجی ہے۔ یہ اسلام کا مقصد ہے کہ معاشرے سے جرائم ختم ہو جائے، معاشرے سے برائی ختم ہو جائے، اس لیے اسلام نے اتنی سخت کیا کی، سزا نافذ کی۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں، اگر کوئی مرد شادی شدہ کرتا ہے تو اس کو رجم کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی جو تعزیرات ہیں، اسلام کی جو سزائیں ہیں، جو پنشمنٹس ہیں، وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہے، تاکہ برائیاں بالکل ختم ہو جائے، کوئی ہمت نہ کرے برائی کرنے کی۔ آج ہم جو دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر، ملک کے اندر، سماج کے اندر، دنیا کے اندر جس قدر زنا عام ہو رہا ہے، جو سزائیں حکومت کی طرف سے متعین ہیں بالکل معمولی ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی سزا متعین کی جائے، اگر اس کو چوراہے پہ کھڑا کر کے اس کو پھانسی دی جائے یا دوسرے اور طریقے اپنائے جائے کہ لوگوں کی ہمت نہ ہو برائی کرنے کی، لوگوں کی ہمت نہ ہو برائی کرنے کی، ایسے اگر طریقوں کو اپنایا جائے گا تو معاشرے سے بلکہ ملک سے بلکہ دنیا سے برائیاں ختم ہو جائے گی۔ تو اسلام کا یہی مقصد ہے کہ اسلام کی تعزیرات، اسلام کی سزائیں جو سخت ہیں، جو سخت ترین ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ کوئی جرم کرنے کی ہمت نہ کرے، سوچے تک بھی نہیں آدمی جرم کرنے کی۔ یہ اسلام کی تعزیرات کا مقصد ہے۔ تو بہت سی باتیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوئی، اس میں ایک بات یہ بھی ہے جو پہلے بھی بیان کی گئی کہ آدمی جب بھی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے، فوراً توبہ کرنے والا بنے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا بنے۔ تو اور باتیں معلوم ہوتی ہے، اسی بات پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو بھی گناہ ہو فوراً اس سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔